السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں جی مرحا کی الماری اور مرحا کا جو کمرے میں ڈرار پڑے ہیں وہ میں نے کہا میں سیٹ ویٹ کرنے آج میں آپ کو دکھاتی ہوں میں مرحا کی چیزیں کیسے آرگنائز کرتی ہوں۔ یہ تقریباً آپ کہنے 15 دن بعد آرگنائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے 4 ڈرار لیے تھے میں نے بازار سے، میں نے نہیں، ماما نے لے کے دیے تھے، اس کی نانوں نے۔ اور یہاں پہ یہ مجھے اس ٹائم ملے تھے، آج سے 6 مہینے پہلے، تقریباً 4 یا 5 ہزار کے تھے، اور مطلب بارگیننگ کرتے کرتے 4 ہزار کے پڑ گئے تھے، 5-6 ہزار کے تھے، بارگیننگ کرتے کرتے 4 ہزار کے پڑ گئے تھے۔ اور یہ جو اوپر بس ہے بڑی پیاری سی، یہ پہلے مجھے لگا کہ مطلب کیا اس کا میں یوز کروں گی، زیادہ سے زیادہ ٹوائز وغیرہ، لیکن جتنی کام کی یہ چیز نکلی ہے نا، کوئی چیز نہیں کام کی نکلی۔ اس کے اندر میں مرحا کے ڈیلی یوز کے کپڑے اس طرح کی چیزیں ڈالتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کپڑے میں کمرے میں رکھتی ہوں، ساتھ والے روم میں نہیں رکھتی، کیونکہ بچے کے دن میں 3 سے 4 مرتبہ کپڑے دھکے سے چینج ہو جاتے ہیں، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ کبھی دودھ گر گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، ماشاء اللہ آج کل اس نے کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے تو اس دوران بھی گندے ہو جاتے ہیں، چاہے میں نے بھی لگایا ہو، کچھ کیا ہو، اور میں نیپکن یوز کیا ہو۔ یہاں میں مرحا کے کپڑے سارے فولڈ کر کے سارے میں اس کی ترتیب سے لگا رہی تھی۔ یہ جو بس ٹائپ باکس ہے اس کے اندر میں مرحا کے کپڑے اس لیئر میں سیٹ کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے آج یہ والا کپڑا پہننا ہے، یہ اس نے اس دن پہننا ہے۔ مطلب ایسے کیجول جو ہوتے ہیں، جو بازار والے کپڑے ہوتے ہیں عام زبان میں، جیسے وہ موٹے کپڑے ہوتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے، ان کو میں ایک لیئر لگاتی ہوں، اور جو اس کی دادوں نے سٹچ کیے ہوتے ہیں لون کے، ان کی میں 2 لیئرس لگاتی ہوں، وہ پھر آرام سے مینیج ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک فرسٹ ڈرار میں مرحا کے گارمنٹس رکھتی ہوں، اور پہلے 2 درازوں میں گارمنٹس، نائٹ سوٹ، اس طرح کی چیزیں رکھتی ہوں۔ اور یہاں میں اس کو بھی سیٹ کر رہی تھی، اور یہاں پہ یہ سیٹ ویٹ ہو گئے تھے۔ اس میں مرحا کی ہیئر ایسیسریز ابھی وہ یوز تو نہیں کرتی، لیکن پھر بھی رکھتی ہوں، شوز، ہیئر ایسیسریز، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ہیئر ایسیسریز میں اس کے ہیڈ بینڈ وغیرہ لگاتی تھی، لیکن مجھے پھر کسی نے ڈاکٹر نے کہا کہ 1 سال سے پہلے بچے کو ہیئر بینڈ نہیں لگاتی ہوں، لیکن بہت کم، 5-10 منٹ کے لیے، پکچرز وغیرہ کے لیے، ادروائز میں نہیں اس کو لگاتی، کیونکہ ویسے بھی اس کا سر بہت سافٹ ہے، تو وہ لگاؤ تو ایسے پتہ نہیں اتنا عجیب سا گندا سا نشان پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لاسٹ والے ڈرار میں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے فیڈر، اس طرح کی چیزیں، ابھی یہ یوز میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اس میں اس کا مسٹ وغیرہ ہے، کیونکہ ڈسٹ الرجی ہے، مسٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہم یوز کر سکتے۔ تو اس کے بعد یہ سارا میں نے پورشن کلین کیا۔ یہاں میں نے مانو کو نہلانے لوکس لایا تھا، اور بھائی پانی اس کے ناک میں پتہ نہیں منہ میں کیسے چلا گیا، اللہ بہتر جانے، اتنا روئی مجھے تو مطلب اپنی جان کے لالے پڑ گیا کہ یار مجھے ڈانٹ نہ پڑے تھے کسی سے کہ مجھے نہلاتے ہوئے پتہ نہ لگا، نہ فیڈر پیے نہ کچھ کرے، بہرحال شکر ہے یہاں پہ سو گئی تھی۔ یہ مانو کہ یہ والی الماری دوسرے والے کمرے میں ہے، مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ سٹور روم، کچھ بھی کہہ لیں اس کو۔ یہاں پہ مانو اٹھ گئی تھی، مانو کو میں ساتھ سلا رہی تھی، ساتھ میں نے کہا میں نے گند سارا صاف کرنا تو ہے کلین، تو اس کو اپنی گود میں پکڑ لیتے، لیکن شکر ہے مانو سو گئی تھی۔ یہاں میں مانو کو فیڈر پلانے لگی تھی، اس لیے ٹائم لگ گیا تھا۔ یہاں میں یہ والا اس کی پورشن صاف کر رہی تھی۔ اس پورشن میں کم ہی میس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت کم یوز ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کے آنے جانے والے کپڑے ہوتے ہیں، مطلب جیسے باہر آنا ہو، یا کہیں اس نے جانا ہو، یا مطلب کچھ بھی، جیسے مطلب ہوتے ہیں اس کے نئے کپڑے۔ اور یہ اس کے سارے کپڑے سیٹ ہوئے ہیں جو اس کی دادوں نے، اس کی نانوں نے اس کو دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ نیچے اس کے لون کے کپڑے ہیں جو امی نے سٹچ کیے تھے، ابھی میں نے اس کو نہیں پہنائے، جب مما کی طرف جاؤں گی تب میں اس کو پہناؤں گی۔ یہ اس کی ڈالز پڑی ہوئی ہیں نیچے، جو اس کو ٹوائز گفٹ ملتے ہیں، فی الحال ابھی اس میں رکھے جا رہے ہیں کیونکہ چھوٹی ہے، کھیلا نہیں جاتا۔ یہ اس کا ٹریول بیگ ہے، کچھ بھی کہہ لیں۔ یہاں میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ میری مانو کا فرسٹ ڈے کا سوٹ ہے، میں نے یہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ اس کے رومال وغیرہ اور بسکٹس وغیرہ میں نے ابھی پتہ نہیں کیوں رکھے ہیں، کیا سوچ سمجھ کے رکھے تھے میں نے۔ یہ مانو کی ساری چیزیں، مجھے مانو کی ڈال بہت پسند ہے، مانو کی پپو نے دیا، اتنی پیاری، اتنی کیوٹ ڈال ہے نا۔ ایسے میں نے مانو کی ساری سیٹنگ کی ہے۔ یہ والا ایریا حصہ نا بہت کم گندا ہوتا ہے، کیونکہ نا یہ اتنا نہیں ہوتا۔ ہاں جو ڈرار اور وہ بس ہے نا، وہ مطلب ہر دن ہی چاہے آپ ٹھیک کر دو، لیکن میں 10-15 دن بعد ایک دفعہ اس کو مینیج کر دیتی ہوں۔ فی الحال یہ ڈرار
خالی پڑا ہوا ہے. یہاں پہ اس کے سارے سردیوں کے کپڑے ہیں, اور یہ سردیوں کے اور کھلے موسم کے جیسے اکتوبر میں نومبر میں جو پہنے گی وہ والے اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ نیچے اس کے وائپس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, ہائی نیک اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, سب کچھ یہاں سارا کچھ میں کیا ہوا ہے. یہ سائڈ پہ میں نے ہولڈر لگائے ہیں کسی نہ کام کے, یہ پر ہلکی سی چابی لٹکاؤ اٹھا کر کے نیچے گر جاتے ہیں. یہ سارا سیٹ ویٹ ہو گیا تھا آج. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور میں نے پھر کہا چلو لگے ہاتھ اپنی ادھر کی الماری بھی صاف کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے ادھر کی بھی کی ہے. اندر سٹیکر دے کے ہنسے گا مت, یہ نا الماری نا سیڑھیوں سے اوپر نہیں آ رہی تھی, تو یہ اوپر ٹیرس کے تھرو رسیوں کے ساتھ آئی, تو اس دوران الماری نا پیچھے سے ڈیمیج ہو گئی, اس میں کریک آ گیا. مجھے چھپکلیوں کا اتنا وہ گندا فوبیا نا, میں کہا چھپکلی اس سے بہتر آئے تو مجھے اس ٹائم جو سٹیکر ملا مجھے یہی والے ملے نون لکھ کے, میں نے وہ لگا دیے. بہرحال اس کو میں سیٹ کروں گی, میں کچھ لگاتی ہوں اس کے پیچھے, یا کے پیچھے پڑتی ہوں کسی فرنیچر والے یا کارپینٹر کو بلا کے اس کو سیٹ ویٹ کروائیں. اس کے بعد میں نے یہ الماری اپنی سارا میس کیا. اس کے بعد جی رات کو ہم چلے گئے تھے باہر ویسے ہی گھومنے. یہاں جی مانو کو اس کی پھوپھو نے بٹھایا ہوا تھا بالکل ایسے درمیان میں, اتنا مزہ آیا تھا. ہمیں لگا چھوٹا سا مسافر, میں کہ چھوٹا سا مسافر نہیں تجھے ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے, اتنی پیاری لگ رہی تھی نا. یہاں میرے سے اور فرح سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا تھا ہم کیا مطلب کدھر کیا کھائیں. کبھی ہم گون میں سوچے تھے, کبھی KFC, کبھی کچھ. بہرحال اینڈ جا کے ہمارا KFC ہوا, کیونکہ میں نے کہا تھا چلو آئس کریم کھائیں گے. اور ایسی کو قسمت ہے نا کہ میں جب بھی جاتی ہوں نا وہاں پہ KFC والوں نے کی نا آئس کریم اویلیبل ہی نہیں ہوتی. پہلے انہوں نے یہاں پہ مطلب اویلیبل ہی نہیں تھی, کہ وہ کہتے تھے کہ ابھی ہمارے مینیو میں نہیں ہے, اور جب آئی میں گئی تو وہ کہتے جی ختم ہوئی ہوئی ہے, اویلیبل ہی نہیں ہے. بہرحال پھر مجھے بڑا ہوا, میں کہا یار, کیونکہ ان کی آئس کریم نا میٹھی بھی کم ہوتی ہے, ذرا کھانے میں مزہ آتا ہے. یہاں مانو لڈیاں کرا رہی تھی, مانو کی ویڈیو بن رہی تھی, مانو اپنے تایابو کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. کوئی ایسی کوئی ایکسپریشن لیس بچی ہے نا میری, بالکل اپنے ابے پہ گئی ہے, کہ کوئی اس کو ایکسپریشن نہیں آتے اس کے فیس پہ, کوئی بھی زیرو ایکسپریشنس. یہاں یقین کریں میرے ساتھ اس میں جب جس دن سوچو نا میں نے اب ڈائٹنگ کرنی ہے, میں نے آج سے, میں نے کل سے, میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب پھر امی نے برگر نیچے رکھے ہوئے تھے, میں کہا امی آپ لوگ کھائیں, میں نے نہیں کھانے برگر شرگر. میں کہا جس دن میں سوچتی ہوں یا تو صبح کے ٹائم ناشتہ آ جاتا ہے, یا تو رات کے ٹائم نہ کوئی باہر لے جاتا ہے, یا باہر سے کوئی کھانا پینا آ جاتا ہے. میں کہا فی الحال اب میں نے پکا سوچا کہ اب میں نے کوئی جنک کچھ نہیں کھانا, میں نے بالکل نہ کلین ایٹنگ کرنی ہے, کہ یہ نہ یہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے نا اس کو تو کم کیا جائے. اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تھے, اور مانو میری شوگی تھی, مانو کو گاڑی میں بڑی شوئیاں آتی ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. سبسکرائب کر دیں, شیئر کر دیں, لائک کر دیں, اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں پلیز, زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ڈھیر سارے سبسکرائبرز آئیں. بائے بائے.